پیغمبر اسلام کی لائف کا ایک واقعہ وہ ہے جو حلف الفضول کے نام سے مشہور ہے، یعنی لیگ آف دا ورچوس۔ حلف الفضول، ہے کے نیچے زیر، حلف الفضول۔ اب یہ حلف الفضول کیا تھا؟ حلف الفضول کے واقعے پر غور کیجئے۔ اس واقعے میں موجودہ زمانے میں رہنے والے لوگوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نمونہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ زمانہ ایک پلورلسٹک زمانہ ہے، یعنی ایسا زمانہ جہاں مختلف دھرم کے ماننے والے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اب کسی کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ اپنا الگ تلگ جزیرہ بنائے اور اس جزیرے میں وہ اپنا طریقہ، اپنا سلوک اور اپنا عقیدہ لے کر بالکل الگ تھلگ زندگی گزارے۔ اب ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ موجودہ زمانہ پلورلسٹک سوسائٹی کا زمانہ ہے، گلوبل ولیج کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے اس واقعے میں ایک بہت بڑا نمونہ ملتا ہے۔ حلف الفضول کا واقعہ اس طرح تھا، پیغمبر اسلام کی نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ آپ کی نبوت سے پہلے ایسا ہوا کہ عرب میں کرپشن بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ حرب الفجار کے بعد عرب میں بہت زیادہ کرپشن، بدعنوانی اور وائلنس کا ماحول بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تو واقعہ یوں ہوا کہ یمن کے قبیلہ زبید کا ایک تاجر، بزنس مین، وہ آیا مکہ میں تاکہ وہ اپنے کچھ تجارتی سامان کو سیل کرے۔ اس نے جو سامان سیل کیا، اس سامان کو خریدنے والا جو تھا وہ تھا عاص بن وائل۔ عاص بن وائل نے اس یمنی تاجر سے کچھ سامان خریدا اور پھر سامان خریدنے کے بعد جو اس کی قیمت تھی اس کو اس نے ادا نہیں کیا، یعنی جتنی قیمت ادا کرنی تھی اتنا اس نے ادا نہیں کیا، یعنی اس نے اپنے طاقت کا مظاہرہ کیا، اس پر ظلم کیا۔ اب یمنی تاجر نے لوگوں سے ملاقات کی، وہاں کے جو کچھ لوگ تھے ان سے بولنا شروع کیا، اور جب کام نہیں بنا تو اس وقت جو میڈیا اور صحافت کا طریقہ تھا اس کو اپناتے ہوئے وہ ایک اونچی جگہ پر، پہاڑ پر چڑھا اور اس نے شعر کے انداز میں اپنی مظلومی کا اظہار کرنا شروع کیا۔ اب جب مکہ کے اور لوگوں کو، شرفاء کو، نوبل پرسنالٹی کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ بہت زیادہ فکر مند ہو گئے کہ یہ تو ہمارے علاقے کی بدنامی کی بات ہے۔ تو زبیر بن عبد المطلب کے کنونس کرنے پر اور ان کے انکریجمنٹ پر، جو اس زمانے میں مکہ میں جو شرفاء تھے، نوبل پرسنالٹی کے لوگ تھے، شریف لوگ تھے، عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان اس زمانے میں مکہ میں ایک انفلوئنسو آدمی تھا۔ سارے لوگ وہاں جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد اس واقعے پر غور و فکر کیا، اور پھر سارے نے ایک ساتھ مل کر یہ کمٹمنٹ کیا، آپس میں معاہدہ کیا کہ اب مکہ میں ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی بھی طاقتور کبھی بھی کسی کو کمزور دیکھ کر دبائے گا نہیں، کوئی بھی مضبوط کسی کمزور تاجر کو دبانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور جب بھی ایسا ہوگا تو ہم مظلوموں کے، ظالم کے مقابلے میں مظلوموں کی حمایت کریں گے، یعنی آپریشر کے مقابلے میں آپریسٹ کی حمایت کریں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کو تاریخ میں حلف الفضول اور دی لیگ آف ورچوس کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد آپ نے اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ آپ نے اس واقعے پر اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نبوت سے پہلے یہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو معاہدہ ہوا تھا، جو ٹریٹی ہوئی تھی، میں اس میں موجود تھا، اور آج بھی اگر مجھے سرخ اونٹ بھی دیا جائے تو میں اس کے مقابلے میں سرخ اونٹ کے جھنڈ کو بھی پسند نہیں کروں گا، اور آج اسلام میں بھی مجھے اس چیز پر بلایا جائے تو میں ضرور اس میں شامل ہوں گا۔ سیرت ابن ہشام میں اس واقعے کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ ایک بات، کچھ واقعات اس طرح بھی نقل ہوئے ہیں جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بعد کے زمانے میں بھی حلف الفضول کے جو اثرات تھے، یعنی یہ جو معاہدہ تھا، اس کے اثرات لوگوں کے اوپر باقی تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حلف الفضول کا واقعہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کا واقعہ، پروفٹ آف اسلام نے نبوت ملنے کے بعد بھی اس کو انڈورس کیا، اور پھر آپ کے بعد بھی اس معاہدے اور ٹریٹی کا علاقے میں اور عربوں کے درمیان اس کا اثر رہا۔
اب اس واقعے پر غور کیجئے، اس واقعے میں بہت بڑا سبق ہے۔ اس واقعے میں جو معاہدے میں جو لوگ شریک ہوئے تھے، یعنی جو تاجر تھا وہ بھی غیر مسلم، جس نے خریدا تھا وہ بھی غیر مسلم، جس گھر میں یہ تمام معاملات طے ہو رہے تھے، معاہدہ ہو رہا تھا، وہ بھی ایک غیر مسلم کا مکان، سارے لوگ غیر مسلم، اس میں ایک مسلمان اور ایک بلیور یعنی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود آپ نے اس میں شرکت کی، اور نہ صرف یہ کہ شرکت کی بلکہ نبوت کے بعد بھی آپ نے اس کا اعلان کیا کہ اگر دوبارہ اسلام میں اس طرح کے معاہدے اور ٹریٹی کے لیے مجھے بلایا جائے گا تو میں اس میں شامل ہوں گا۔ اس سے کچھ سبق ملتا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ اسلام ہمیشہ جسٹس اور انصاف کو پروموٹ کرتا ہے۔ جب بھی جسٹس کی بات ہوگی، مظلومی کی بات ہوگی، تو مسلم اور غیر مسلم کا فرق کیے بغیر آدمی ہمیشہ مظلوموں کی حمایت کرے گا اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہوگا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذریعہ ایک سنت اسٹیبلش کیا، وہ یہ کہ جب معاہدہ اور پرومس اور کمٹمنٹ کسی سے ہو جائے، خواہ وہ مسلمانوں کے درمیان ہو یا غیر مسلموں کے درمیان، اس کے باوجود اس معاہدے کو باقی رکھا جائے گا۔ عقیدے کے بنیاد پر معاہدے کو توڑا نہیں جائے گا، یعنی اس بنیاد پر کہ وہ معاہدہ کسی غیر مسلم سے میں نے کیا تھا، لہٰذا ہم اس کو توڑنے کا اب حق رکھتے ہیں۔ یہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے معاہدے کو، خواہ وہ مسلمان کے ساتھ ہو، اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ ہو یا غیر اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ ہو، ایک بار جب وعدہ اور عہد اور کمٹمنٹ ہو گیا تو بلیور اس وعدے کو پورا کرے گا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ جب کبھی بھی سماج میں مظلوموں کو ضرورت ہوگی، ناانصافی ہوگی، تو پھر مسلمان اور غیر مسلم کا فرق کیے بغیر جب کبھی بھی ہیومن رائٹس کی بات ہوگی، ہیومن ویلیوز کی بات ہوگی، دوسروں کے ویلفیئر کی بات ہوگی، تو پھر مسلمان اور غیر مسلم کا فرق کیے بغیر ویلفیئر کے کام کے لیے، سوشل ورک کے لیے مسلمان آگے بڑھے گا، اور اس آگے بڑھنے میں خواہ اس کے ہمراہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ اس میں آگے بڑھے گا اور وہ انصاف کا کام، انسانیت کا کام اور ہیومن ویلیوز کو بڑھانے کا کام ہمیشہ کرتا رہے گا۔ اب اس واقعے پر دیکھیے، قرآن اور حدیث کو ایک طرف رکھیے اور پھر موجودہ سماج کو دیکھیے۔ ہر دن دو صورت ہوتی ہے ہمارے سماج میں۔ ایک طرف تو یہ کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر، نکر اور چوراہوں پر بیٹھ کر دور میں ہونے والے مظلومی کا چرچا کرتے ہیں۔ مثلا کسی اسٹیٹ میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا، کسی دوسرے ضلع میں مسلمانوں کو ستایا گیا، کسی اور ضلع میں مسلمانوں کی پراپرٹی پر ناجائز قبضہ ہوا۔ لیکن جب آپ غور کریں گے تو ہر دن، شاید ہر لمحہ، آپ کے چاروں طرف، آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں مظلوموں کو ستانے کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دور کے واقعات پر چرچا کرنے سے پہلے اپنے پڑوس میں اگر کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے، کسی کمزور کی کمزوری دیکھ کر اس کو ستایا جا رہا ہے، کسی کے حق کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، کسی کے دولت اور پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو بلیور وہ ہے جو اس معاملے میں مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے اور ظالموں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ اور اگر سوسائٹی میں ایسا ہو کہ شرفاء کی طاقت اور دینداروں کی طاقت اتنی کمزور ہو جائے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک نہ سکے اور اہل حق کو حق دلا نہ سکے، تو پھر ان کی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری، اور یہ ان کے حقوق العباد میں آتا ہے کہ وہ کم از کم اپنی زبان سے ایسے ناجائز کاموں کو، ظلم کے کاموں کو برا کہیں اور ہمیشہ حقدار کو حق دلانے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔